اور دوسرا کام، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آج ہماری زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی کا موٹو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ کھاؤ، کماؤ، شادی کرو، بچے پیدا کرو، نوکری کرو، کاروبار کرو، بس ختم۔ زندگی اتنی ہلکی نہیں ہے، زندگی اتنی معمولی نہیں ہے۔ اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی۔ اس زندگی میں ہم جو کریں گے اس کی جزا وہاں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک مسلمان کا جینا، ایک مسلمان کا مرنا، اس کی نماز، اس کی عبادت سب اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ کھانا، کمانا اور مر جانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے مشرکوں کی سوچ تھی۔ اللہ کے پیارے نبی جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، ان کو آخرت کے بارے میں بتاتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ارے ہمیں تو دنیا ہی میں رہنا ہے، یہی کھانا ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی آخرت نہیں ہوگی، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم کو مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اسلام ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں، بیابانوں میں چلے جائیں، اسی دنیا میں رہنا ہے، یہی کاروبار کرنا ہے، یہی بزنس کرنا ہے، شادی کرنا ہے، بچوں کا حق دینا ہے، پڑوسی کا حق دینا ہے، ماں باپ کا حق دینا ہے، اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ قرآن کہتا ہے اسی دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرو، اسی دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا کا اپنا جو حق ہے اس کو بھی مت فراموش کرو، لیکن آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ آج افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جب مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ، مسلمانوں کی کالونیوں میں چلے جاؤ، مسلمان نوجوان آپ کو نشے کا شکار ملے گا، مسلمان نوجوان آپ کو ناجائز اور حرام کاموں کا شکار ملے گا، جوئے اور سٹے بازی کا شکار ملے گا۔ اس کی زندگی میں دین کہیں نہیں ہے، اس کی زندگی میں اسلام کہیں نہیں ہے۔ یاد رکھو، کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، اس قوم کا کیپٹل اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم کے نوجوان خراب ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، برباد ہو جائیں، سمجھو وہ قوم برباد ہو گئی۔ آج اس امت کے نوجوان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کی بات چیت دیکھو، ان کی زندگیوں میں کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ۔ یہ دوسرا کام، یہ دوسری ذمہ داری ہے موجودہ حالات میں کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اندر اسلام کو لانا ہوگا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔